अस्सलाम वालेकुम जी। آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث چل رہی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ جناب جو ہے وہ اے آر وائی کے کنٹروورشل اینکر ہیں، اور وہ چونکہ کنٹروورشل سٹوریز کرتے ہیں تو ایسے جرنلسٹ جو ہیں وہ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں، پھر جو ان سے متاثرین ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف حملہ آور ہوتے ہیں۔ اقرار الحسن صاحب نے ایک بات لکھی ہے، میں اس سے 100% متفق ہوں، اور میں اس کی عملی تصویر ہوں جی۔ مطلب میں نے اس کے باوجود بھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ نوکری جوائن نہیں کرتے تو ہم آپ کی موجودہ نوکری بھی نہیں چھوڑیں گے، تو ہم نے موجودہ نوکری سے ہاتھ دھونا پسند کر لیا، تو ہم نے کہا کہ نہیں، سرکاری نوکری نہیں کرنی۔ اور بائی دا وے میں کبھی کہیں گے تو رزلٹ کارڈ پیش کر دوں گا، میں 1990 کے اندر CSS کوالیفائر ہوں، لیکن سرکاری نوکری نہیں کرنی، اس ضد کے تحت جوائننگ نہیں دی تھی، باقی سارا کلیئر کیا تھا۔ اس کے باوجود میں اس ایشو کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں اس بات کا حامی ہوں کہ کچھ لوگ جرنلزم میں آتے ہیں، جرنلزم سے ایلیویٹ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ایلیویٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد سرکار کی نوکری لے کے سرکار کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ آتے تھے جرنلزم کے اندر، اپنی لرننگ پوری کرتے تھے، اپنی زبان سیدھی کرتے تھے، اس کے بعد CSS کرتے تھے، تو CSS کر کے چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا رائٹ۔ ہمارے استاد جناب خوشنود صاحب جو ہیں، یہ خوشنود علی خان نہیں ہے، یہ خوشنود صاحب ہیں، یہ انفارمیشن سروسز سے ابھی ریٹائر ہوئے، اس لیے ہم نے انکشاف کیا ہے، کیونکہ خوشنود صاحب کہا کرتے تھے، اوے تو مینوں اپنا استاد نہیں کہنا ورنہ لوگوں میری عمر دا پتہ چل جائے گا۔ لیکن آج کل اپنا ولاگ بھی کرتے ہیں انفارمیشن گروپ سے، بہت نائس اور بہت شفیق استاد جو ہے۔ یہ میری شخصیت کے اندر ہاسا سا ہے نا، یہ طارق چودھری کے بڑے بھائی جان ہیں جی، اور یہ تازہ ایم اے انگلش کر کے آئے تھے، تو پہلی اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے رزلٹ آنے کے بعد وہ ہوئی تھی، اور انہوں نے ہمیں انگلش پڑھائی تھی، اور ہم اس وقت کالج میں تھے۔ تو خوشرو صاحب جو ہیں اس کے بعد وہ CSS کر گئے، CSS کر کے انہوں نے سپیریئر سروس جوائن کی، ویل اینڈ گڈ، یہ ان کا جمہوری حق تھا جو انہوں نے ایکسرسائز کیا۔ لیکن جرنلزم کو CD بنا کے اور بغیر کسی میرٹ کے وہ بیک ڈور سے اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اگلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے، جیسے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ہمارے دوست محبی ابصار عالم صاحب کی۔ ابصار عالم صاحب کے بارے میں پہلے تو یہ بکواسیات بند کی جائے کہ وہ BA بھی نہیں، وہ انٹر بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جنہوں نے یہ بیانیہ آپ کو دیا ہے، چونکہ وہ انٹر نہیں ہیں تو انہوں نے تو یہی بیانیہ کرنا ہے نا کہ وہ انٹر بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ امریکہ کے اندر، وہ میں کورس کا نام بھول گیا ہوں، وہ جو کورس کرنے گئے تھے وہ ماسٹر ہوتا ہے، یعنی کہ 17ویں اور 18ویں سال کی تعلیم ان کے ہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 16 سال کی تعلیم مکمل کی ہوگی تو 17ویں اور 18ویں سال کی تعلیم کے لیے آپ کو بلایا جائے گا نا۔ باقی جو ہیں وہ جھوٹ چتا لیا تسی، میرا مطلب ہے کہ لے کے گھومی جاؤ جو مرضی۔ $6 ارب کی ٹھکنے والی ہے پاکستان کو وہ ریکوڈیک کے اندر، اور اس کے اوپر سارا اس وقت وہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ایسے شور مچائے جائیں، ایسے ایشوز ان دنوں کریٹ کیے جائیں کہ یہ $6 ارب جو ہے یا تو یہ ڈسکس ہی نہ ہو، یا پھر یہ گزشتہ حکومتوں کی کارروائی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ $6 ارب جو ہے وہ ہے یہ جو ہے افتخار چودھری جو ہے، وہ جو ایک آنکھ سے جو سب کو نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ جو پاکستان کے منصف اعلیٰ رہے تھے، اور جن کی ایروگنس نہیں اٹھائی جاتی تھی، جو لاہور ایئرپورٹ سے قدم باہر نہیں نکالتے تھے کہ میرے پروٹوکول کے لیے 8 بلٹ پروف، سوری 8 7 یا 8 ہی گاڑی، وہ مطلب نمبر آف بلٹ پروف گاڑیاں کیوں نہیں بھیجی گئی؟ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں یہیں پہ عدالت لگا لوں گا۔ اور پنجاب گورنمنٹ جو تھی شہباز شریف والی، وہ بھاگی جاتی، سر ایس چیف منسٹر کی ہے، اے گورنر دی ہے، سر صوبے میں اس وقت 2 ہی بلٹ پروف دستیاب ہیں، آپ یہ سر یہ قبول فرمائیں، ایک میں آپ بیٹھتے ہیں، ایک میں آپ کی بیگم صاحبہ اور بچے ہیں، وہ بھلے جو ملک ریاض سے پیسے کھاتے ہوئے پکڑا گیا تھا، وہ پکڑ جائے، ارسلان افتخار، ٹھیک ہے، یہ سر آپ تشریف رکھیے، اور جناب جو ہے وہ آپ تشریف لے جائیے، اس کے علاوہ ہمارے پاس بلٹ پروف ہے ہی نہیں، اور بیٹھا ہوا نہیں
2 बुलेट प्रूफ और ले आओ, मेरे बच्चे ने अलग अलग गड्डी में आगे जाना। यार कमाल है। ठीक है, ये वो उन साहब ने जो केस दिया, उन साहब ने जो फैसला दिया था रिकोडिक के अंदर, उसके नतीजे में जो 6 अरब डॉलर इस कौम को ठुकने वाले हैं, ज़ाहिर है जब आप उसे पकड़ेंगे तो फिर वो बता देगा कि उसने किसके कहने के ऊपर ये फैसला दिया था। आहो, बशीर मेमन की तरह किसी विलागर को बता देगा कि केड़े केड़े साहब आए सन कि ये नेशनल इंटरेस्ट में आपने ये फैसला वापस देना। 2 फैसले उसने नेशनल इंटरेस्ट में दिए थे, एक रिकॉर्डिंग रिवर्स करके और दूसरा पाकिस्तान स्टील की जो प्राइवेटाइजेशन थी वो रिवर्स करके। पाकिस्तान स्टील मिल के खाते के अंदर इस कौम को उस दिन से लेके आज तक 80 अरब रुपए की ठुक चुकी है, यानी 80 अरब रुपया कौम उस पर, बल्कि 86 था मेरा ख्याल है, और ये कुछ 2 साल पहले का फिगर बता रहा हूं, 86 अरब रुपए की इस कौम को ठुक चुकी पाकिस्तान स्टील मिल के नाम के ऊपर। ठीक है, और वो एसेट इस वक्त कोई 1 रुपए का लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर लाइबिलिटीज बहुत जनरेट हो चुकी हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरा उन्होंने ये वाला रिकॉर्डिक वाला जो फैसला दिया था, इस पे 6 अरब डॉलर का मतलब है तकरीबन कोई 6 बिलियन डॉलर का मतलब है कि तकरीबन कोई 1000 से 1100 अरब रुपया हुआ ना। हाँ, इसका डिक्री जो है वो उसको मिल चुकी है, जिसका फैसला ये एक आंख वाले इस मखलूक ने किया था। ठीक है, ये दोनों फैसले जो थे ये लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के अंदर रिवर्स किए गए थे। ये हो गया। तो आते हैं वापस, ये जो बहस हो रही है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, मैं इस बात का हामी, ये मेरा जाती फैसला, मैं इसे असूल समझता हूं कि सहाफ़ी को सरकारी नौकरी के पीछे नहीं जाना चाहिए। यह बात यहां तक हो गई। अब एक 18 साल की तालीम के बराबर तालीम हासिल करने वाला शख्स देखता है कि सहाफ़त में मेरा गुजारा नहीं, ठीक है, और वो एक एप्लीकेशन एक आती है, वो इश्तिहार आता है, उसमें अप्लाई करता है और सरकार उसको सेलेक्ट कर लेती है। मैं पहले उसका फिर वो कर रहा हूँ, सरकार उसको सेलेक्ट कर लेती है और उसके बाद परफॉर्म करता है। और परफॉर्म कैसे करता है? वो उन लोगों की दुमों के ऊपर पांव रख देता है जो 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के जरिए इस मुल्क के ऊपर बाहर से हमलावर थे और जिसकी अदायगी भी इस मुल्क से ले रहे थे, क्योंकि कॉलोनियल सपोर्ट फंड बंद हो गया था। वो उनको रोकने की कोशिश करता है और इसी में काम आ जाता है। फिर वो आते हैं अदालत के जरिए उसको हटा देते हैं। ये तो हो गया बात का करने का एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि नवाज शरीफ जो है वो चूंकि अपने इर्द गिर्द अपने बंदे भर्ती करना चाह रहा था, अपने हैंड पिक्ड, तो वो इश्तिहार जारी करता है, फिर उस इश्तिहार में तरमीम होती है और उसके बाद अबसार आलम को भर्ती किया जाता है और अबसार आलम आके टीवी चैनलों को कहता है टाइट करें। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसको वन वे और द अदर, यहां पे चीकू जो है, जो अमेरिका के अंदर बदनाम तरीन फ्रॉडिया है, ठीक है, वो इमरान खान का निजी नौकर है, उसको वहां पे किसी रिस्पेक्टेबल जगह के ऊपर एंट्री नहीं है। वो चीकू जो है वो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के त्यारे पे बैठ सकता है, आप उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। चीकू के लिए सारे दरवाजे खुले हैं। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में आ सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर के त्यारे में बैठ सकता है, क्योंकि उसका यार जो है, जिसका वो खादम है, जिसके बूट चाटता है, और प्राइम मिनिस्टर पता नहीं उसके, बात रोक ली मैंने, ठीक है। ये चीकू जो है, इसके पता नहीं क्या क्या ताल्लुकात है उसके साथ कि वो इस वक्त सारा प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल एंजॉय करता फिर रहा है। उसके बारे में कोई सवाल नहीं है। एक एस्टैब्लिश शख्स जो है, जिसका कैरियर एस्टैब्लिश्ड है, जिसके साथ काम करने वाले अभी जिंदा हैं कि यार ये जर्नलिस्ट है, ठीक है, मतलब कि जिन्होंने उसके तहत एज ए सबऑर्डिनेट काम किया हुआ है, रिपोर्टर के तौर पे, सब एडिटर के तौर पे काम किया है। इवन सलीम बुखारी साहब जैसे बुजुर्ग जो हैं, जिन्होंने उसके बॉस के तौर पे भी काम किया हुआ है, वो भी इस दुनिया में जिंदा हैं। यार उसके प्रोफेशनल क्रेडेंशियल के ऊपर किया जा रहा है। और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है, ये उसका राइट है कि वो अपनी मर्जी की टीम अपॉइंट करे, पूरा प्रोसीजर करके टीम अपॉइंट करे, ठीक है। तो चूंकि वो काबू नहीं आ रहा था, तो लिहाजा अदलिया के जरिए हमला किया गया। अब उसको हटा के तो जो इंतकाम का लेवल था वो मट्ठा नहीं हुआ। इंतकाम का लेवल इनका कितने घटिया लेवल तक जाता है,
اس کا اندازہ کریں کہ سرینا عیسیٰ کے گھر اب بھی بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں وہ بہادر خاتون ہے یار جس نے ان کا منہ توڑ کے ان کو وہاں سے نکالا ہے, وہ سرینا عیسیٰ کے گھر بھی گھس جاتے ہیں. تو خیر جناب یہ اب اس کے آ گیا جناب وہ جو ثاقب نثارہ تھا. ٹھیک ہے, یہ جتنے بھی غلیظ لوگ ہیں یار ان کے نام کے ساتھ نثار کیوں آتا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. کیا دنیا کا, اس دنیا کا کیا جرم ہوگا, کون سی گالی ہوگی, کون سی بکواس ہوگی, کون سا حرام ہوگا جو ان لوگوں نے نہیں کھایا یار. اس کے باوجود یہ سب پہ بیٹھ کے زبان درازی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جناب وہ ثاقب نثار کے ذریعے حملہ آور ہوا گیا اور ان کو کہا گیا کہ جناب اتنے پیسے آپ نے لیے تھے. بھائی اگر یہ اپوائنٹمنٹ غلط تھی تو لیگل طریقے سے آؤ نا. ٹھیک ہے, اس کو کرو نا. لہذا جو ہے میرا خیال ہے کہ تعلق قاسمی صاحب, اور میں نے تو اس مقدمے میں تعلق قاسمی کا نام پڑھ کے میرا تو ہاسا ہی چھوٹ جاتا ہے. تعلق قاسمی صاحب آپ جو ہیں وہ مضبوط رہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مکافات عمل اپنی جگہ پہ شروع ہو چکا ہے. وہ تمام الزامات کہ فلاں فلاں دوائی منگواتے تھے سرکاری خرچے پہ, فلاں فلاں یہ کرتے تھے, سر یہ سارے گھوم کے آ گئے ہیں ان کی طرف. ٹھیک ہے, وہ آپ دیکھیے تو صحیح, ذرا آنکھ تو کھول کے دیکھیے, ابصار عالم آنکھ کھولیے. وہ تمام الزامات جو آپ پہ لگے تھے وہ ان کے گھر کو چلے گئے ہیں اور ادھر کا رستہ دیکھ گئے ہیں. جی جی جی, آپ ذرا غور تو کیجئے. دوائیوں سے لے کے اور سرکاری اختیارات کو استعمال کر کے سرکار کے ذرائع کو انجوائے کرنے کے تمام الزامات نہیں, حقائق باقاعدہ ان کی ویڈیوز, جی خبریں شبریں یہ وہ سارا سر. اللہ تبارک و تعالی ان کو موت نہیں دے گا جب تک کہ یہ اپنا سارا تھوکا ہوا چاٹ نہیں لیتے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. اس فکرے کے ذریعے میں نے دادا پوتا شو کے 2 ایڈورٹیزمنٹس لوز کیے تھے, اس کے بعد الحمدللہ اس کے اوپر 0 ایڈورٹیزمنٹ ہے. پھر ہم اس کو یوٹیوب پہ لے آئے تھے, پہلے ہم نے اس کو آڈیو رکھا ہوا تھا. تو خیر یہ فکرہ اپنی جگہ پہ, اللہ ان کو موت نہیں دے گا. اور میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے ان کو اس میں مبتلا کرنا ہے. یہ انہوں نے جعلی الزامات جو لگائے ہیں, مطلب عطا صاحب ہمارے بزرگ ہیں, مجھے بھی ان کی کسی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے. میرے سینئر کولیگ رہے ہیں ابصار صاحب, مجھے ان کی بیشتر باتوں سے اختلاف رہا ہے. انہوں نے مجھے فائن بھی کیا ہے جب میں ایک ٹی وی چینل کو ریپرزینٹ کرتا تھا. ہی واز چیئرمین پیمرا. انہوں نے کونسل آف کمپلینٹ کے پاس بھیجا, کونسل آف کمپلینٹ نے ہمیں تن دیا. انہوں نے کہا کہ جی میں اس پہ کچھ نہیں کروں گا, فائن ہوا ہمیں بھائی میرے ادارے کو. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا آپ نے اچھی طرح پلیڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے, آپ کا دوست تھا. میں نے کہا وہ دوست ہے بھائی وہ, لیکن وہ ادارے کا سربراہ تو ہے نا. انہوں نے تن دیا جی ہمیں, لیکن ہم نے تو کبھی اس کا شکوہ نہیں کیا. کچھ لوگ جن کو اسائنمنٹ ملی تھی کہ انہوں نے اتنے بڑے ہیپو جیسے منہ کھول کے اور کسی خاص شخصیات کے اور خواتین کے خلاف انہوں نے جو کچھ تبرہ بھیجنا تھا, اور جو میں اب کیا کہوں غیر محتاط زبان کے اندر جو بکواسیات کرنی تھی, جب ان کو پیمرا سے روکا, کیونکہ ان کو حکم اوپر سے آیا تھا, تو پھر جب پیمرا نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو وہ ہمارے کولیگ بھی جو تھے وہ ابصار صاحب کے خون کے پیاسے ہو گئے. آپس کی لڑائیاں جو ہے وہ گھر میں نپٹا لی جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے, لیکن باہر جب جائیں گے تو پھر دنیا تو تماشا دیکھے گی. ابصار صاحب جو ہیں اور عطا صاحب جو ہیں, میری ان کے ساتھ فل ہمدردیاں ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ میں تو ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہوں, تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ ان کو حوصلہ دے اور وہ جمے رہیں, کیونکہ مکافات عمل کا پہیہ گھومنا شروع ہو گیا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.